امریکہ نے ایران پر جو حملے روکے ہیں اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ وہ بھی جوابی کارروائیوں کو معطل کر رہا ہے، لیکن آبنائے ہرمز کا اب کیا ہوگا، وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے اور ایران نے اس بارے میں کیا سوچا ہے۔ اسرائیل بھی کچھ ایسی کوششیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے خطے کا جو امن اور پیس ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ وہیں یمن کی جو کشیدگی ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو ہونے والا تنازع ہے اس وقت اس کے کسی دیر پا سلوشن جو کہ امن پر مبنی ہو اس کے اوپر کام کرنا بہت ناگزیر ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح کی بہت ساری انفارمیشن پہ بات کریں گے۔ میرا نام ہے صوفیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں توارے پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلی خبر امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ حملے کم کر رہا ہے۔ اب ان کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں مزید حملے نہیں کیا جائیں گے۔ کیا مشرق وسطیٰ کی جنگ واقعی رک گئی ہے؟ امریکہ نے ایران پر مزید حملے کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن کیا ایران جوابی کارروائیاں کرے گا یا روک دے گا؟ تو اس حوالے سے ایران کی افواج کے ترجمان نے واضح طور پر کلیئر کہا ہے کہ اب جب کہ امریکہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملے نہیں کیے جائیں گے تو وہ بھی ان پر کسی قسم کی جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم امریکہ کے اور ایران کے حملے کے مؤخر کیے جانے کے حوالے سے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ایران کے فوج کے ترجمان محمد اکرامینیا نے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 2 راتوں سے حملے نہیں کیے ہیں، اس کے بعد ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی جوابی کارروائیوں کو معطل کر دے گا۔ ان کے مطابق حالیہ 2 ہفتوں کی لڑائی میں ایران نے امریکہ کے ڈرون تنصیبات، معاونت فراہم کرنے والے مراکز اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے اور امریکہ کو ایسے مزید حملے کرنے سے باز رکھنے کو بھی کہا ہے۔ اکرامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی حکمت عملی مسلسل امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ جائے اور دونوں ممالک طے کر لیں اور مفاہمتی یادداشت کے مطابق وہ آگے بڑھ سکیں۔ جب امریکہ کے ذرائع ابلاغ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال وہ ایران کے اوپر مزید فوجی کارروائیاں نہیں کریں گے، زمینی کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی ہے۔ یہاں ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ کیا امریکہ زمینی کارروائیوں کا بھی آغاز کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی موقف ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ سعودی عرب کے لیے استعمال ہونے والا ایک ترک ساختہ ڈرون کو انہوں نے مار گرایا ہے۔ یمن کے حوثی گروپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی فوج جو ترک ساخت کا ایک ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہی تھی جو کہ خصوصاً جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صوبہ الجوز میں حوثیوں کی فوجی عسکری قیادت نے یحییٰ سریح انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مناسب ہتھیار کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر سعودی عرب نے یا اس کے اتحادیوں نے یمن کی فضائی حدود خود مختاری کے خلاف کسی بھی قسم کا جارحانہ فیصلہ کیا تو مستقبل میں اس کا سخت رد عمل دیا جائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز ارامکو پر حملے کیے گئے تھے یمن کی جانب سے۔ ایران نے سعودی عرب اور یمن کے اوپر زور دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے، دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدہ ہے صورتحال ہے اس کے اوپر تنازع کے حل کو مذاکرات سے اور بات چیت سے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ایران نے ایسا بھی کہا ہے۔ ایران نے سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بحران کا منصفانہ حل تلاش کرنا بہت ناگزیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو جاری تنازع ہے اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ ہی ہمیشہ بہتر راستہ ہوتا ہے، تاہم
امریکا کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنے مذاکرات کے اوپر دیے گئے جو مفاہمتی یادداشت کے پوائنٹ تھے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقیناً دیگر ممالک کے شہریوں کو اس طرح سے سفر نہیں کرنا پڑتا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اسرائیل کی ان کارروائیوں سے جن سے مقبوضہ مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینی مسلسل پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جو نئی آباد کاریاں ہیں ان کے نتیجے میں انہوں نے 2 مساجد کو گرا دیا ہے، مسمار کیا ہے، زرعی زمینوں کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ اور یہ خبر اس وقت ہمارے پاس ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر موجود ہے جس کے مطابق دونوں فریقین ایک دوسرے پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں سے اسرائیل نے کیا نہیں کیا ہے، اور وہیں فلسطین کے مغربی کنارے کے بیشتر علاقوں میں ان کا جو کنٹرول ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا اب جب گاؤں تال کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اسرائیلی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان نئی جھڑپوں کا سلسلہ گاؤں تال میں شروع ہو گیا ہے اور اس کی اپڈیٹس ابھی آنا باقی ہے۔ یہیں اسرائیل کی کیونکہ بات کی جا رہی ہے تو ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے ہمارے پاس خبر موجود ہے، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اور ایران کی حکومت اور ایران کی افواج نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایک دفعہ پھر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو they know better that how the Iran will treat them، اور یہی وہ بیان ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت کس طرح سے ایران کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے ویڈیو میں بات کیا تھا کہ اب ابراہم اکارڈ کے اوپر دوبارہ سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کو دستخط کر دیں تو ان کا جوہری پروگرام کی اجازت دے دی جائے گی۔ آگے چل کے کچھ دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جو متنازع قسم کا جوہری پروگرام سعودی عرب کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے اس کے امپیکٹ ایران کے اوپر کیا ہوں گے اور ایران ان تمام چیزوں کے تناظر میں کس قسم کا فیصلہ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کویت اور عراق کے درمیان جو مرکزی سرحدی گزرگاہیں ہیں ان کو دوبارہ سے کھولنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ان دونوں ممالک کے بارڈرز پہ موجود جو کراسنگ پوائنٹس ہیں اس میں سب سے بڑا کراسنگ پوائنٹ عبدلی کے نام سے مشہور ہے۔ عبدلی بارڈر کراسنگ کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ یہ سرحدی گزرگاہ ہفتے کو کویت اور الحجیرہ کے درمیان ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد عارضی طور پر بند ہوئی تھی۔ حکام کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے صرف مالی نقصان ہوا تھا، کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاعات ان کے پاس نہیں ہے۔ تاحال کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ دوسری خبر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایران سے ہے۔ ایران میں آبنائے ہرمز کا معاملہ یقیناً اب تک آپ سمجھتے ہی ہوں گے، دنیا کے بڑے تیل کی گزرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ اب عالمی ماحولیاتی اعتبار سے بھی ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ماحولیاتی فیس وصول کرنے کی تیاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کے ادارہ ماحولیات انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ماحولیاتی نقصان کی فیس وصول کرنے کے لیے قواعد اور ضوابط کو تیار کر لیا گیا ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہر سال 50,000 سے زائد بحری جہاز اور آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کو آلودہ کر رہے ہیں، اس لیے ماحولیاتی نقصان کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور آزادانہ ٹریفک جو جہاز کی ہے اس کے اصولوں کے خلاف قرار دیا تھا، اور یہ جو حالیہ حملے ہیں جو 2 ہفتے تک ایران پہ جاری رہے ہیں، انفیکٹ 13 دنوں تک، ان کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایران کسی بھی قسم کی فیس کی طرف نہ جائے اس علاقے میں، تاکہ امریکہ اپنی اجارہ داری کو کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھ سکے۔ اب سینٹ کام کی انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں سینٹ کام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بحری ناکہ بندی برقرار ہے، متعدد جہازوں نے خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے ٹوٹل نمبر 24 کے بتائے ہیں جن کو انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں وارننگز جاری کی ہیں۔ بحری جہازوں کو راستہ تبدیل کرایا گیا ہے۔
2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया है। 2 जहाज़ों पर चढ़कर अमेरिका की जानिब से सेंटकॉम की जानिब से उनकी तलाशी ली गई है। बहरा अरब में एक ऑयल टैंकर की जांच पड़ताल के बाद इसको जाने की इजाज़त दे दी गई है और खलीज ओमान में एक और ऑयल टैंकर को मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर रोक दिया गया है। अमेरिका की सेंटकॉम की जानिब से ये इंफॉर्मेशन जारी की गई है जो 14 तारीख से लेकर अब तक, जिस वक्त आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक के ख़बरों पर मोहित है। अब बात करते हैं पासदारान इनकलाब आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से क्या कह रही है। उन्होंने इंतबाही फायरिंग की है आज 6 जहाज़ों के ऊपर जो कि खलीज फ़ारिस से गुज़र रहे थे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रते हुए उन्होंने ईरान के मुकर्रर किए हुए रास्तों को नहीं अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ ईरान के मुकर्ररा करदा रास्ते से हट कर गुज़र रहे थे, जिसकी वजह से इनको वार्निंग दी गई और जब इन्होंने वार्निंग नहीं सुनी तो इनके ऊपर इंतबाही फायर भी किया गया है। इससे कबल भी 4 जहाज़ों को गैर मजाज रास्ता अख्तियार करने की वजह से फायरिंग का सामना करना पड़ा था। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बातचीत के सिलसिले का एक दफ़ा फिर से आगाज़ हो गया है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ रानी की जो इंतज़ाम है और इसको महफूज बनाने और इसके नक़्लो हरकत पर काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के नायब वज़राए ख़ारजा की मुलाकात तेहरान में हुई है जो कि 2 रोज़ से जारी है और इसमें तफसील से जहाज़ रानी के ऊपर बातचीत की जाएगी, ख़ुद मुख्तारी के एहतराम यानी कि सॉवरेंटी पे बात की जाएगी और तकनीकी मावनत को किस तरह से बढ़ाया जाए। दोनों ममालिक इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ये पॉइंट हमें ये दिखा रहा है और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के ऊपर किसी न किसी सतह पर काम किया जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी जल्दी हमारे सामने आएगा। पासदारान इनकलाब ने इज़राइल के लिए नया इंतबा जारी किया है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है और इज़राइल को ख़बरदार किया है कि अगर वो दोबारा इस जंग में शामिल हुआ तो इसके लिए ये आफत से कम नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि इज़राइल अच्छी तरह से समझ ले कि ईरान और इसके ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के ख़िलाफ़ ईरान मुकम्मल सलाहियत रखता है कि वो उनका मुकाबला कर सके। ईरान और सऊदी अरब के ताउन को बढ़ता हुआ भी हम देख रहे हैं और इस वीडियो में हमने तफसील से डिस्कस किया कि ये तमाम ममालिक और इनके ऊपर किस किस्म के इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक तवारे पाकिस्तान को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही मुसद्दिका मालूमात को शेयर करना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका पीछे हट गया है या ये फिर अमेरिका की कोई साजिश है जिसमें अब वो ये कह रहा है कि वो अब ईरान के ऊपर मज़ीद हमले नहीं करेगा।